بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں داڑھی کی اہمیت۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کے متعلق کچھ گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے داڑھی کی اہمیت۔ داڑھی سنت ہے اور داڑھی منڈوانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو تمام فقہا کے نزدیک حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے یا کترانے والا فاسق اور گناہ گار ہے۔ فاسق کی اذان و اقامت اور امامت مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی کی تقریباً تمام کتابوں میں درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ایک روایات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، لڑکیوں کا بال کٹوانا اسلام میں منع ہے، لیکن لڑکیاں اپنے بال چھوٹے کروا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب مرد اپنے بال بڑھا رہے ہیں۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ مونچھیں کٹانا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اور مونچھیں بڑھانا اور داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرتاً اللہ کو بگاڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، شیطان لعین نے خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں۔ تفسیر حقانی اور بیان القرآن میں ہے کہ داڑھی منڈانا بھی تخلیق خداوندی کو بگاڑنے میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردانہ چہرے کو فطرتاً داڑھی کی زینت و جاہت عطا فرمائی ہے۔ بس جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں اور اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چہرے کو بلکہ اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی فطرت یعنی اپنے چہرے کو بگاڑتے ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی صحیح فطرت کا انسانی معیار ہے، اور اسی طرح اس لیے فطرت سے مراد انبیاء کرام کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بڑھانا 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی متفقہ سنت ہے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ حضور کو ان کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سورہ نام کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس لیے جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ انبیاء کرام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک حدیث کا ترجمہ تھا۔ گویا اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ داڑھی منڈانا 3 گناہوں کا مجموعہ ہے: انسانی فطرت کی خلاف ورزی، اغوا شیطان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا، اور انبیاء کرام کی مخالفت۔ ان 3 وجوہ سے داڑھی منڈانا حرام ہے۔ دوسری حدیث میں مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم نبی کی تعمیل پر ہر مسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے۔ اس وجہ سے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا منڈانا حرام ہوا۔ تیسری اور چوتھی حدیث میں فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعار ہے، اس کے برعکس مونچھیں بڑھانا اور داڑھی منڈانا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے، یعنی ان کا پیشہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔
اسلامی شعار یعنی کہ اسلامی باتوں کو چھوڑ کر کسی گمراہ قوم کے طریقے اختیار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبیہ بقوم فیہ منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ ترک کر کے اہل کفر کا طریقہ اپناتے ہیں، جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس لیے ان کو وعید نبوی سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیر قوموں میں نہ ہو۔ 5ویں حدیث سے فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں کٹواتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہیں، کہ یہی حکم داڑھی منڈانے کا بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغوا کی وجہ سے داڑھی منڈاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلم جس کو رسول اللہ سے ذرا بھی تعلق ہے اس دھمکی کو برداشت کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنی جماعت سے خارج کیا جائے گا، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کو داڑھی منڈانے کے گناہ سے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہیں کیا اور فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ شکل بگاڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ یہ ہمارے رب یعنی شاہ ایران کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم فرمایا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مجوسیوں کے خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے، اور اگر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے ہی خارج ہو تو ہم شفاعت کی امید کس سے رکھیں گے؟ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری صاحب مرکات لکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جملہ خبریہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرماتے ہیں۔ داڑھی منڈانے میں گزشتہ بالا ان تمام قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت عورتوں سے مشابہت کی گئی ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے، اور داڑھی منڈانے والا اس امتیاز کو مٹا کر عورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدا اور رسول اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے اور یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اس کا منڈانا یا کترانا جبکہ حد شرعی سے کم ہو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس پر رسول اللہ نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ لیکن افسوس آج برصغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے مسلمانوں نے محض یورپ کی اندھی تقلید میں اپنی داڑھی مونچھوں کا صفایا کر ڈالا ہے، اور جب کبھی علماء حق ان لوگوں کو اس شعار دین اور اسلامی نشان کی اہمیت بتاتے ہیں تو بعض مسلمان انتہائی بے باکی اور بے ادبی بلکہ کمال بے حیائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام لٹکا ہوا ہے؟ یاد رکھیں یہ بات کہ داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے مگر اسلام میں داڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت کا نشان بن کر آج بھی احادیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا، یعنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مشرکین کی خلافت کرو۔ پھر کون مسلمان نہیں جانتا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم تشریف لائے تھے اور کسی نے بھی نہ داڑھی منڈوائی نہ داڑھی کٹائی۔ حضور اللہ کے تقریباً 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کوئی بھی داڑھی منڈوانے والا نہیں تھا۔ پھر کروڑوں سلف صالحین، علماء کاملین اور اولیاء عارفین میں کون ایسا ہوا جس نے داڑھی مونچھ کا صفایا کرایا ہو؟ کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے داڑھیاں منڈانا، یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یا داڑھیوں کی ایسی درگت بنانا کہ کچھ کٹی ہوئی، کچھ منڈی ہوئی، کچھ نوچی ہوئی نظر آنے لگے، یہ شعار اسلام اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت اور قانون شریعت سے بغاوت نہیں ہے اور مراسم کفر کی طرف رغبت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فعل حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ لوگ آپ کی ان باتوں سے کوئی نہ کوئی نیکی کی ہدایت لے سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔